امریکہ میں کوئی نبی نہیں ہے، امریکہ میں کوئی ولی نہیں ہے۔ ہمیں نعرہ بھی ساتھ لگاؤ تاکہ بارڈر میں بھی ساتھ چلیں۔ اور ٹھہر کر کے سنو، جس پر اللہ کا انعام ہے وہ صراط مستقیم ہے، تو ایک نام تو ان کا یہ ہے، گھر کا نام دیا ہوا کہ تمہارا نام عبد القادر ہے، یہ گھر کا دیا ہوا نام ہے، یہ خاندان کا دیا ہوا نام ہے، یہ باپ دادا کا دیا ہوا نام ہے، مگر قرآن نے ان کا نام صراط مستقیم رکھا ہے، قرآن نے ان کا نام صراط مستقیم رکھا ہے، کیونکہ جس پر انعام ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اب اگر بغداد پر حملہ ہوا تو در و دیوار پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے صراط مستقیم پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اگر کربلا کے شہیدوں پر حملہ ہو رہا ہے تو یہ کربلا کے شہیدوں اور اہل بیت کے شاہکاروں پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے صراط مستقیم پر حملہ ہو رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں امریکیوں، تمہاری کسی توپ میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے ہندوستان میں مسلمانوں کی چھاتیاں ہیں۔ خواجہ کے ہندوستان ہی پر بات یاد آئی۔ اسی ہندوستان میں ہم کو ہمارے اندر جو کمی آئی اس سے کچھ غیروں نے فائدہ اٹھایا۔ ہم کچھ غفلت میں آئے، ہم نے خاموشی اختیار کی تو دوسروں کے چکے چلنے لگے۔ ٹھہرو، سنجیدگی سے سنو، اور نتیجہ یہ نکلا جب ہم کو پلٹ کر اپنے اسلاف سے حرارت ایمانی اور شدت علی الکفار، رحم اور معاملہ فہمی بین المسلمین، یہ اپنے اسلاف سے مانگنا، اپنے بزرگوں سے مانگنا ہے۔ ہمیں ماضی کی طرف پلٹنا ہے۔ سعودیوں، امریکہ نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، نوٹ کیا جائے، امریکہ نے آج تک کسی مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، مگر جب خدا کا کرم عیسیٰ پر ہو گیا تو ٹھوکروں میں زندگی بٹنے لگی، اور غوث اعظم نے زندگی بخشی ہے۔ تو اگر سعودی کی طاقت امریکہ ہے تو ہماری طاقت مصطفیٰ ہے، ہماری طاقت ہمارا رسول ہے۔ تم ڈسپیوٹ کیا؟ کیوں عراق کے پیچھے ہاتھ دھو کر سب پڑ گئے؟ پرابلم کیا؟ اتنا ہی تو ہے کہ فوج لے کے کویت میں چلے گئے۔ کویت، سعودیوں، کویت، سعودیوں ایمانداری سے بتاؤ یہ لفظ کویت تم کئی سال سے جانتے ہو؟ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، کتنے سال سے تمہاری نالج میں یہ کویت ہے؟ ہاؤ مینی ایئرز پاسڈ؟ کتنے سال گزرے کویت میں؟ مجھے بتاؤ، کیا صدیق اکبر کے زمانے میں کویت تھا؟ کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں کویت تھا؟ کیا علی مرتضیٰ کی عمارت میں کویت تھا؟ اچھا، خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنی امیہ ہوئی تو کیا کویت تھا؟ خلافت بنی امیہ کے بعد خلافت بنی عباس میں کیا کویت تھا؟ خلافت بنی عباس کے بعد سلجوقی اقتدار میں کیا کویت تھا؟ سلجوقیوں کے بعد خلافت عثمانی آل عثمان کے زمانے میں کیا کویت تھا؟ ارے جو نہیں تھا وہ آیا کہاں سے؟ جائز ہوتا تو پہلے سے ہوتا، جائز ہوتا تو پہلے سے ہوتا، بعد میں اچانک ہوا ہے۔
جب ہم نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ کویت کو مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے، یہ برطانیہ کے انگریزوں نے بنایا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا ہے۔ میں نے جب گورنمنٹ سے پوچھا اے برٹش گورنمنٹ تو نے اس کو کہاں سے بنایا ہے؟ کہا عراق کو کاٹ کر کے بنایا ہے، عراق کو کاٹ کر کے بنایا ہے، عراق کو کاٹ کر کے بنایا تھا۔ جب اب عراق میں کمزوری تھی تو چپ تھا، اب اللہ نے توفیق بخشی تو کٹا ہوا حصہ لے لیا۔ اور یہ بات سعودیوں کی سمجھ میں آوے یا نہ آئے، ہندوستان کے لوگوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے۔ اس پر میں توجہ چاہوں گا، اپنے تمام صحافی حضرات کا تعاون بھی چاہوں گا کہ اس پر توجہ دیں، یہ پوائنٹ ہے۔ آج انڈیا میں کوئی بھی نیشنل لیڈر کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے بھاگتا ہو چاہے بھاجپا ہو، اور آج یہ دونوں رول پلے کر رہے ہیں، دلی سے بھاگتا ہے، مہاراشٹر میں بھاجپا ہے۔ کوئی بھی نیشنل لیڈر، کوئی بھی قومی رہنما، کوئی بھی سیاسی مدبر اور کوئی بھی ہندوستان سے محبت کرنے والا، پیٹریاٹزم، حب الوطنی اور اپنے ملک سے پیار رکھنے والا، کیا کوئی کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی ایسا لیڈر ملے گا جو یہ کہہ دے کہ گوا پر ہندوستان کا حملہ غلط تھا؟ انڈیا نے جب گوا پر اٹیک کیا تو کون کہتا ہے یہ غلط تھا؟ پرتگال کی حکومت تھی، گوروں کی اس پر حکومت تھی، گوروں نے ہندوستان کے اس حصے کو ہندوستان سے کاٹ کے الگ کر دیا تھا۔ چونکہ ہندوستان طاقتور ملک ہے اس لیے 15 سال میں لے لیا، عراق کمزور تھا اس لیے 40 برس لگ گیا، لیکن حق حقدار تک پہنچا ہے۔ اس لیے تم کویت پر حملے کو جارحیت نہیں کہہ سکتے، بلکہ یوں کہو کہ کٹا پٹا حصہ لوٹے پیٹے کو مل گیا، جس کا مال تھا اسے مل گیا۔ اس لیے تم ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ اے سنی مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا دیکھو بھائی، دلائی لاما سے کسی نے پوچھا، مسٹر دلائی لاما what do you say about کویت؟ ان کا جانے دو بھائی، کویت کے معاملے پر اتنا چلا رہا ہے امریکہ، لیکن جب تبت ہم سے چین نے فوجی طاقت کے بنیاد پر تبت لے لیا تو امریکہ سو رہا تھا، انگلینڈ رو رہا تھا، امریکہ کھو رہا تھا، سعودی عربیہ بول نہیں رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ تبت میں پٹرول نہیں ہے، اس لیے امریکہ کو محبت نہیں ہے، اور یہاں پٹرول ہے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا بھی دنیا دارانہ رول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات اور سنو، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ میں رفع کر دوں۔ اس لیے ہندوستان مانتا ہے کہ جس طرح کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ملک سے جابرانہ طور پر الگ نہیں کر سکتی، اسی طرح کویت عراق کا ایک ٹو ٹنگ ہے۔ ایک اکھنڈ عراق کے لیے ضروری تھا کہ کویت کو اس میں شامل کیا جائے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کویت کے وہ حصے جو کردستان کے نام پر کچھ ترکیوں کو دے دیے گئے ہیں، انہیں بھی بھائی چارے کے ماحول میں لے کر پلٹا دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ عظیم عراق بنانے جا رہے ہیں۔ میں یہ کوئی سرکاری سطح سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میری دلی خواہش یہی تھی کہ رئیس صدر محترم جناب صدام حسین، بات تو آپ کے ملک تھی آپ جانے، مگر ہم تو اس وقت آپ کو اپنے آنکھوں پر اٹھا لیتے، اپنے سروں پر اٹھا لیتے اگر آپ کی یہ لڑائی کویت میں ٹھہر نہ گئی ہوتی، بلکہ ان شرابی نجدیوں کو، ان وہابی نجدیوں کو، ان غدار رسول کو اگر حرمین سے نکالو گے تو تمہاری فوج بغداد میں رہے گی، سنی مسلمان مدینے میں نظر آئے گا، مکے میں نظر آئے گا۔ نعرہ رسالت، تحفظ حرمین کانفرنس، غازی ملت۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، مجھے بتا دیجئے کہ ہندوستان میں لگ بھگ 1000 برس سے مسلمانوں کی حکومت کنٹینیوس چلی آ رہی ہے، 1000 برس سے مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی ہے۔ بہادر شاہ ظفر معزول ہوئے کہ نہیں؟ بتاؤ عیاش نوابوں کو ہٹایا گئی کہ نہیں؟ اور یہ جو عیاشی اور رنگ رنگلی منانے والے راجے مہاراجے تھے وہ سب ختم کیے گئے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جب مغلوں میں رنگیلے شاہ پیدا ہوں، جب
جب مغلوں میں رنگیلے شاہ جیسے لوگ پیدا ہوں گے تو وہ حکومت کا حق کھو بیٹھتے ہیں. حکومت عیاشی کے لیے نہیں لی جاتی بلکہ نظم و نسق، عدل و مساوات کو برپا کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے. لیکن سعودی عربیہ تو نے اسلام کے دل پر خنجر مارا ہے. ایک سعودی لڑکی، شہزادی، پرنس آف فیملی، پرنسس، امریکہ نے ایک شہزادی کی آوارگی پر ایک فلم بنائی. یوکے نے، یونائٹڈ کنگڈم، آئی مین انگلینڈ نے، اس کے کسی پرائیویٹ آدمی نے، برٹش نیشنل نے ایک فلم بنائی. تو سعودی عربیہ نے دھمکی دی کہ اگر وہ پوری ویڈیو کیسٹ سعودی گورنمنٹ کو نہ لوٹائی گئی تو انگلینڈ سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے. اور کر دیے گئے. اپنی لڑکی جو نشے اور آوارگی میں ڈوبی ہو، اس کی بے عزتی پر یہ برطانیہ سے تعلقات توڑ لیتے ہیں. لیکن رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے خلاف سینیٹک ورسز میں جب رشدی نے اسلام کو گالی دی تو سعودیہ کی ہمت نہیں پڑی کہ برطانیہ سے اپنے تعلقات توڑ سکے. انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. جو دھرم نہیں بچا پایا ہے وہ حرم بھی نہیں بچا سکتا. اور اس کے لیے اب پوچھتے صدام حسین سے بھی پہلے اور صدر صدام حسین کے زمانے میں اور صدر صدام حسین کے بعد والے زمانے میں، آپ بغداد شریف جاؤ، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی. آپ قمر بنی ہاشم، شاہکار وفا، عباس علم بردار کے روضے پر حاضری دو، نظریں دیکھتی رہ جاتی ہیں. سکینہ کا تابوت، امام حسین کا روضہ، غوث اعظم عبد القادر گیلانی کا آستانہ، بس دیکھتے رہ جاؤ. جن افراد کے روضوں کو عراق کی حکومت نے اپنی نگرانی میں پاکیزہ، صاف ستھرا، جس کی تزئین، جس کی سجاوٹ اور جس کی تزئین کی ذمہ داری حکومت نے لی ہو. ایک سعودیہ ہے، جنت البقیع میں جا کے دیکھو، جنت المالا میں جا کے دیکھو، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ مزار کو جیسے بلڈوزر سے توڑ دیا گیا ہو. جنت البقیع میں 50,000 صحابہ کرام متابعین کی مزاروں کو توڑنے والی حکومت، فاطمہ زہرا کی گنبد کو توڑنے والی حکومت، عثمان ذو النورین کے مزار کو توڑنے والی حکومت، امیر حمزہ کے مرکز پر بلڈوزر چلانے والی حکومت، صحابہ کرام کی چھاتی پر جوتا اور بوٹ پہن کر چلنے والی حکومت. سنیو اٹھاؤ اور ایسی باطل حکومت کی دھجیاں اڑا دو تاکہ نہ سعودیہ رہے، نہ پیٹرول ڈالر کے بکے ہوئے غلام نظر آوے. اگر بکنا ہی ہے تو ہمیں سعودیہ کی ریال سے نہیں، رسول پاک کی آل کے ہاتھ میں بکنا ہے. تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، تحفظ حرمین کانفرنس. آپ ذرا غور فرمائیے، یہ مسٹر فہد، ان کے اگر لفظ کا بھی ترجمہ کیا جائے تو صرف تفریح بن جائے. مسٹر فہد کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے پیر سے چل نہیں سکتے. آج 3 سال ہو گیا ہے فہد بن عبد العزیز اپنے پیر سے چل نہیں سکتے. اسی لیے جب ایجپٹ میں کانفرنس ہوئی تھی کہ کوئی آپس میں سمجھوتا، عربی ڈھانچے میں، عربوں کے اپنے ماحول میں ایک سمجھوتا ہو جائے، اس میں جب یہ گئے تھے تو ہوائی جہاز سے یہ کھڑے کھڑے اترے ہیں. لفٹ لگائی گئی تھی کیونکہ 2 قدم چل نہیں سکتے. ایسی حاکم جو اپنے پیر سے نہ چلتا ہو، اسے یقیناً امریکہ کے پیروں کی ضرورت ہے.
جو اپنے پیروں سے نہ چلتا ہو اسے امریکی پیروں کی ضرورت ہے، اور جسے چلنا نہیں آتا اسے دیش بچانا کیا آئے گا؟ اس لیے ضروری ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ امریکہ آیا اور یہ کہتے ہوئے آیا کہ اگر عراق نے سعودی عربیہ پر حملہ کیا، اگر عراق نے سعودی عربیہ پر حملہ کیا تو ہم ڈیفنس کریں گے، ہم ڈیفنس کریں گے۔ کب ڈیفنس کریں گے؟ جب سعودی عربیہ پر حملہ ہوگا۔ کب ڈیفنس کریں گے؟ جب عراق سعودی عربیہ پر حملہ ہو کرے گا۔ یہ آپ کی 1 لاکھ فوج 1.5 لاکھ فوج کب حرکت میں آئے گی؟ جب عراقی آرمی سعودیہ پر اٹیک کرے گی۔ یعنی جب تک سعودیہ پر اٹیک نہیں ہوگا یہ صرف کھاتے رہیں گے، یہ صرف بارڈر پر سوتے رہیں گے، یہ صرف سعودیوں عربیوں کو بل پیمنٹ کرنا ہوگا۔ آج کتنے سور منگائے گئے، آج کتنی شرابیں بانٹی گئی، آج کتنے غیر ذبیحہ کھلائے گئے، آج کتنے حرام کاریاں ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں مسجد حرام تو کی بات الگ ہے، ہم جزیرۃ العرب میں ایک خنزیر برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر امریکہ کو تمہیں کھلانا ہے تو ہمیں مل کر تمہیں مٹانا ہے اور اپنا حرم بچانا ہے۔ پوچھتا ہوں یہ تقوی و طہارت اور بڑی گاڑھی عربی بولنے کے لیے اس ملک سے آ رہے ہیں، کویت سے آ رہے ہیں، سعودیہ سے آ رہے ہیں، یہ ندوہ سے آ رہے ہیں، یہ ندوۃ العلماء سے آ رہے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند سے آ رہے ہیں، یہ تبلیغی جماعت سے آ رہے ہیں، بڑی گاڑی عربی بولتے ہیں۔ حرام و حلال میں ہے اتنا حرف حلقی سے نکالتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف 5 حروف حلقی کے علاوہ کسی اور حرف کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ مگر ان سے پوچھو کہ ہم جب حاجی لوگ ہندوستان سے جاتے ہیں، جب حاجی لوگ ہندوستان سے جاتے ہیں تو ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا قرآن ترجمہ قرآن کنز الایمان نہیں لے جا سکتے، محدث اعظم کا ترجمہ قرآن معرف القرآن نہیں لے جا سکتے، ہم اپنے ساتھ وظیفے کی کتاب نہیں لے جا سکتے، ہم مجموعہ دعا لے نہیں جا سکتے، ہم دعاؤں کے مجموعہ نہیں لے جا سکتے، ہم پنج سورہ نہیں لے جا سکتے، ہم دلائل الخیرات بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہندوستان سے آنے والوں دلائل الخیرات ساتھ میں مت لاؤ، قرآن شریف ساتھ میں مت لاؤ، بیضاوی ساتھ میں مت لاؤ، وفا الوفا ساتھ میں مت لاؤ، ترمذی کو ساتھ میں مت لاؤ، مسلم کو ساتھ میں مت لاؤ، صحیح بخاری کو ساتھ میں مت لاؤ۔ تم اپنے ساتھ کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ مگر جب ان امریکی بھیڑیوں کو سعودیہ نے بلایا ہے تو اجازت دے رہا ہے کہ تم بائبل اپنے ساتھ لے آؤ، اپنی عیسائی دھرم کی کتاب لے آؤ، تسلیس کے گھروندے پر مشتمل کتاب لے آؤ، جس کلام میں تحریف کر دی گئی ہے اسے لاؤ، جو محرف بائبل ہے اسے لے آؤ۔ میں کہتا ہوں جو رسول اللہ کی زمین پر نکالی ہوئی بائبل کو دوبارہ بلا رہا ہو، ایسی حکومت کو دنیا سے نکال دو، زندگی سے نکال دو، ایسے اندھیرے میں انہیں ڈال دو کہ وہ زندہ رہ کر کے بھی مردہ نظر آوے، ایسے اندھیرے میں ڈال دو کہ وہ زندہ رہ کر کے بھی مردہ نظر آوے۔ اور تم ہمیں للکارتے ہو، تم ہندوستان کو للکارتے ہو، ہندوستان کی غریبی کو للکارتے ہو، تم اپنی جماعت کی امیری پہ گھمنڈ کرتے ہو تو تم کو تمہاری امیری مبارک ہو۔ کویت کے امیر تو نے اپنا نام جابر رکھا تھا مگر ایک سچے تھپڑ نے مجبور بنا دیا ہے۔ آج تو نے اپنا نام جابر رکھا تھا مگر تو طائف میں سسک رہا ہے، آج تو سعودی عربیہ کی روٹی پر پل رہا ہے، آج تجھے قدرت نے جابر نہیں مجبور بنا دیا ہے، اب تو جابر نہیں مجبور بن گیا ہے۔ ایک صداقت کا تھپڑ تو برداشت نہ کر سکا اور تو مجبور ہو گیا ہے۔ تو کہتا میں امیر تھا، میں امیر ہوں، میں امیر رہوں گا۔ تجھ کو اگر اپنی امیری پہ ناز ہے تو ہم غریب سنیوں کو اپنی غریبی پہ ناز ہے، اس لیے کہ امیروں کے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سلطان الہند غریب نواز۔ اور تم یہ جب قحط میں انسان متاثر ہوتا ہے، جب بھوک میں انسان متاثر ہوتا ہے، بیماری میں انسان متاثر ہوتا ہے، کیا بات پکڑی ہے؟ امریکہ بولا شنکشن کر دو۔ وجہ یہ ہے کہ عراقی آرمی نے مجھ سے پوچھے بغیر، وداؤٹ دا پرمیشن آف یونائٹیڈ اسٹیٹس، بغیر مجھ سے پوچھے وہ کویت میں چلے گئے۔ کویت میں جانا ایگریسر ہے، کویت میں جانا جارحیت ہے۔ اے امریکہ، کبھی تجھے یہ توفیق ہوئی کہ تو اسرائیل سے پوچھے کہ صحرائے سینا میں جانا کیسا تھا، گولان میں جانا کیسا تھا، اردن پہ حملہ کیسا تھا،
فلسطین چھیننا کیسا تھا, بیت المقدس پہ قبضہ کیسا تھا, لبنان پر حملہ کرنا کیسا تھا. جب اسرائیل لبنان پر حملہ کرے تو امریکہ چپ ہے, سعودیہ چپ ہے, برطانیہ چپ ہے, نیدرلینڈ چپ ہے, بیلجیم چپ ہے, جرمنی چپ ہے, رشیا چپ ہے. جب اسرائیل آگے بڑھے تو خالی ایک بیان دے دیا ماسکو میں کہتا ہوں یہاں تو ایک کویت لیا ہے, اسرائیل نے تو اپنے پڑوسیوں کے سارے علاقے لیے ہیں, کئی ملکوں پر الگ الگ حملے کیے, ایجپٹ پر حملہ کیا, سینکشن نہیں ہوا. اور یہ سلامتی کونسل, سیکورٹی کونسل کے پانچ پرماننٹ ممبر ایک نہیں ہوئے کہ سب ایک ہو جائیں. کبھی امریکہ نے ویٹو کر دیا, کبھی انگلینڈ نے ویٹو کر دیا, ایک نہیں ہوئے. یہودی ہے نا, یہودی اردن پہ ناجائز حملہ کیا, اسرائیل نے مصر پہ ناجائز حملہ کیا, اسرائیل نے سیریا پر حملہ کیا, اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا. مارے ڈر کے, خوف سے سیریا اور مصر ڈر گئے کہ لاؤ اب تھوڑا سا ان کے ساتھ ہو جاؤ, دوبارہ نہ حملہ کر دیں. مگر اردن کی خیریت اس میں تھی کہ اس کے حکمراں شاہ حسین تھے اور ان کی رگوں میں ہاشمی خون تھا, اس لیے امریکہ کی دوستی چھوڑ کر مدینے والے کی محبت میں آ گئے اور بغداد کو بچانا, عالم اسلام کے مرکز کو بچانا, واشنگٹن کو چھوڑ کر بغداد کے قریب ہو گئے. یہ ان کی ہاشمیت تھی جس نے انہیں بچایا, بڑھایا, ویلکم کرتے ہیں. مگر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ خود امریکہ نے پاناما پر جب فوجی الغار کیا تو کون سا سینکشن ہوا, کون سی پابندی لگی, کب مارکیٹ بند ہو گئی. امریکہ دادا گیری کرے تو یو این او چپ رہے, سیکورٹی کونسل خاموش رہے. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ یو این او انصاف کا ادارہ نہیں. نوٹ کیجئے, اقوام متحدہ انصاف کا ادارہ نہیں, امریکہ کی رکھائل ہے. جیسا امریکہ کہے گی اس کی پروردہ رکھائل ویسا کرے گی. بہت خوب. اس نے ایران کو عراق سے لڑایا, انہی عربوں نے, یہ کویتیوں نے, سعودیوں نے. ہم شیئر کریں گے, ہم کیئر کریں گے, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ لون میں بدل دیا. اب یہ قرضہ تمہارے اوپر ہے, یہ تم لون ادا کرو, تمہیں پریشان کریں گے, تمہارا پیٹرول بھی چوری کریں گے, تمہارا پیٹرول نہیں لینے دیں گے. اور اس کو جب تم نے 18 روپیہ, تم نے 18 امریکی ڈالر پر بیرل جو تم نے دام مقرر کیا, ہم نے تو امریکہ کو 12 میں بیچا ہے, ہم نے امریکہ کو 12 میں بیچا. پوچھو اس کویت کے جابر سے کہ جب ساری دنیا 18 ڈالر پر لے رہی تھی, 18 امریکی ڈالر پر بیرل لے رہی تھی, تو یہ امریکہ کو 12 میں کیوں بیچا؟ امریکہ ان کا مرشد تھا, ان کا استاد ہے, ان کا رکھوالا ہے, ان کا مالک و مولا ہے. کیا ہے یہ تم نے 12 میں دیا کیوں؟ صدام حسین صاحب آپ 12 کے بھاؤ سے لے لیجئے. انہوں نے کہا جب مارکیٹ ریٹ 18 ہے تو 12 کے بھاؤ سے کیوں لوں؟ ارے یہ چور بھی ہیں, غاصب بھی ہیں. اگر ان غاصبوں اور چوروں کو ہٹا کر بغداد والے نے لے لیا تو کیا برا کیا؟ ارے غوث اعظم تو پہلے بھی چور کو نکالا کرتے تھے, نکالنے کا ڈھنگ الگ تھا, نکالنے کا ڈھنگ الگ تھا. یا تو ولی بنا دیتے تھے یا کہ علاقے سے نکال دیا کرتے تھے. پہلے ولی بنا دیا تھا, آج علاقے سے نکال دیا. تم کہتے ہو سینکشن کریں گے, تم نے مجھ کو سعودی عربیہ سمجھا ہے, تم آل سعود سمجھتے ہو. سینکشن سے آل سعود ڈر جائیں, یا کویت کے پرانے مچھلی مارنے والے مچھیرے جن کو برٹش گورنمنٹ نے امپرر بنا دیا, ان مچھیروں کو امیر بنا دیا. ایسے مچھیرے, ایسے معمولی دھندا کرنے والے, ان کو اقتدار کی کرسی مل گئی. ارے یہ بھوک سے ڈر جائے تو ڈر جائیں. اور امریکیوں اور مسز تھیچر, مسٹر جارج بش, یو ول پروٹیکٹ ہرمین. تم ہرمین بچاؤ گے. ہرمین بچانے کے لیے فہد بن عبد العزیز نے ہرمین کو بچانے کے لیے جارج بش کو بلایا.
اس کا مطلب وہ امریکہ میں جارج بش ہے اور سعودی عربیہ میں جارج بن بش ہے. معلوم ہوتا ہے انہی کا بھتیجا ہے یا باوا ہے. بلایا ہے بچاؤ ورنہ سینکشن کر دیں گے. ہم بہت سیریسلی ایک بات کہنا چاہتے ہیں اور بہت مختصر میں، کیونکہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے. اور آپ نے دیواروں پر کھڑے ہو کر کے یہ جو بھی ہے کچھ یہ باؤنڈری وال میں کھڑے ہو کر، جب جگہ نہیں رہ گئی باؤنڈری وال میں کھڑے ہو کر کے آپ نے تکلیف سے سنا ہے، تو یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جب عاشقوں کا مجمع جمع ہوتا ہے، جب غوث و خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری کے دیوانوں کا مجمع جمع ہوتا ہے، جب صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع جمع ہوتا ہے، تو جتنی بھی بنی ہوئی دیواریں ہیں سب ٹوٹ جایا کرتی ہیں. کیا کہنا ہے؟ جتنی بنی ہوئی دیواریں ہیں بہت خوب سب پر ہم چڑھ جاتے ہیں. ابھی تو امید ہے کہ سعودیہ کو سمجھ آ جائے، سعودیہ عربیہ کے حکمراں کو سمجھ آ جائے اور وہ امریکیوں کو لوٹا دے. اس امید پر ابھی ہم دیوار پہ چڑھے ہیں، اور اگر ہماری یہ امید ختم ہو گئی تو پھر ہم انہی پر چڑھائیں گے. یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے. آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا تجاویز. بھوٹان کو دھمکی دو، بھوٹان کو دھمکی دو شاید ڈر جائے، تبت کو دو شاید مروب ہو جائے، نیپال کو بھوک پیاس کی دھمکی دو شاید لرز جائے، مگر عراق کو بھوک و پیاس کی دھمکی مت دینا، کیونکہ عراق میں کربلا ہے اور کربلا یزید کا سینکشن جھیل چکا ہے. واہ واہ. سر نہیں جھکایا گردن کٹا دیا. تو سنو، جب عراق میں یزید کو کربلا نے جمنے نہیں دیا، جب عراق میں شامی یزید کو حسین نے جمنے نہیں دیا، تو یہ امریکہ اور سعودیہ کے پلیت کو آج بھی حسین جمنے نہیں دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. دولت کی فراوانی میں اسلام اتنا نہیں بڑھا ہے. تجارت کی فراوانی میں جب معاشی طاقت بڑھنے لگی ہے تو اسلام اتنا نہیں بڑھا جتنا غریبی میں. مکے میں اسلام بہت غریب تھا، تیزی سے بڑھ رہا تھا. مدینے میں بہت غریب تھا، تیزی سے بڑھ رہا تھا. لیکن جیسے ہی تیل آنا شروع ہو گیا، مال آنا شروع ہو گیا، اسلام کی تبلیغ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی. غوث اعظم کو ضرور فکر ہوئی ہوگی، امام حسین کو ضرور تردد ہوا ہوگا، علی مرتضیٰ کو ضرور خیال آیا ہوگا کہ اس امیری نے اسلام کی تبلیغ روک دیا ہے، اس لیے عراق میں غریبی پیدا کی جائے، غریبی کا ماحول بنایا جائے، مفلسی کا ماحول بنایا جائے، انہیں بھوکا بھی رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے. کیونکہ جب عراق بھوکا ہوگا تو بچے بھوکے ہوں گے تو علی اصغر یاد آئیں گے، جوان بھوکا ہوگا تو علی اکبر یاد آئیں گے، اور فوجی کی گردن کٹے گی تو شہدائے کربلا یاد آئیں گے. ضروری ہے کہ ہمیں بھوکا بھی رکھا جائے، پیاسا بھی رکھا جائے، کیونکہ جب مسلمان بھوک و پیاس میں تڑپتا ہے. مگر ایک بات اچھی طرح سے سن لو، یہ بات عراق تک نہیں رہ جائے گی. سعودیوں اسے نوٹ کر لو، یہ بات عراق کے جغرافیے میں محدود نہیں رہے گی. یہ بغداد کے شہر کا معاملہ نہیں ہے، یہ کربلا مولا ہی کا معاملہ نہیں ہے، یہ نجف اشرفی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اعظمیہ اور کاظمیہ محلے میں گھر کے نہیں رہ جائے گا. اگر امریکہ کے ظلم و ستم اور سعودی عربیہ کی بربریت اور جانوریت اور حیوانیت کے نتیجے میں اگر بغداد کا کوئی بچہ بھوکا مر گیا تو ہم سعودیت کو بھارت کی دھرتی پر مٹا دیں گے. ہم انہیں کہیں سرما لگانے کے لیے نہیں، ہم اس کا انتقام اپنے ملک میں لیں گے. اس پرامن ملک میں ہم نجدیوں جیسے فرقہ پرستوں اور تنگ نظروں کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ ہم فرقہ پرستی اپنے ملک میں نہیں چاہتے، تنگ نظری ہم نہیں چاہتے. یہ تنگ نظری ہی ہے کہ مسجد حرام خطرے میں ہے، یہ تنگ نظری ہی ہے کہ بیت المقدس خطرے میں ہے، اور یہ بھی تنگ نظری ہے کہ بابری مسجد بھی خطرے میں ہے. یہ بھی تنگ نظری ہے. آج میری زبان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ زبان ہندوستان کی زبان نہیں، میرے ایمان کی زبان ہے، بولتے قرآن کی زبان ہے. آج اس زبان کو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے ہمیں بہت امید. دیکھو میرے دوستو، اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں کوئی جلوس و جلسہ کیوں نہیں. میں نے کہا بھائیو، ایک مرتبہ شابانوں کا میٹر آیا تھا اور مسلم پرسنل لا میں ایک ایسا مداخلت ہو گئی تھی جس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ بھیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ایسا امینڈمنٹ کر دیا جائے جس سے مسلم پرسنل لا سیف ہو جائے. تو موڈ نہیں تھا.
جب ان کا موڈ نہیں تھا تو ہم نے جلسے کرنے شروع کیے, ہم نے کانفرنس کرنی شروع کر دی, گورنمنٹ کا موڈ بنانا شروع کیا, سینٹرل گورنمنٹ کے مزاج بنانا شروع کیا. اب گورنمنٹ دھیرے دھیرے مائنڈ میک اپ کرنے لگی. بہار میں کانفرنس ہو رہی ہے, یو پی میں کانفرنس ہو رہی ہے, بمبئی میں تو 3 مہینے تک مسلسل مسلم پرسن اللہ کے لیے جلسے, اور جو جلوس نکالا گیا اس میں 1 ملین مسلم, 1 ملین مسلم ان مائی پروسیشن, ایک 10 لاکھ مسلمان اسی سے ہمارے ساتھ ہماری قیادت میں ان مائی لیڈرشپ وہ لوگ سب نکلے اور گئے. میمورنڈم دیا گیا, اس میں میں نے کام کیا, اور جب گورنمنٹ کا موڈ بن گیا, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں امینڈمنٹ ہو گیا, اور آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ جو افیکٹ ڈالتا تھا وہ ختم ہو گیا کانسٹیٹیوشن میں بدلنے سے. تو گورنمنٹ کا جب موڈ نہیں ہوتا تب ہم موڈ بناتے ہیں, مگر ہم کو تو وزیر اعلیٰ اتر پردیش کا موڈ بنا بنایا نظر آ رہا ہے, بنا بنایا نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے ہم لوگ کڑک ہونے کے بجائے جب ہم نے دیکھا کہ یو پی گورنمنٹ جو ہے وہ نے اپنے وعدوں کے حساب سے, اپنے الفاظ کے حساب سے انتظامیہ کی ذمہ داری اور نیائے پالیکا اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرتی ہوئی بابری مسجد کے تحفظ کی ذمہ داری لے لیا ہے, اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے, اس کو چھیڑنے نہیں دیں گے, اسے گرنے نہیں دیں گے. تو جب موڈ بنا ہوا ہے تو ہم کڑک کیوں بنے؟ ہم ملائم بن گئے. ہم کڑک کیوں بنے؟ ہم کڑک کیوں ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ایک بات تم بتاؤ, لیکن یاد رکھنا, اگر حکومت ملائم, ہم ملائم ہوئے ہیں اس لیے کہ حکومت کڑک ہے, لیکن اگر حکومت ملائم بن گئی تو ہم کڑک ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور اسی لیے ہم پریزیڈنٹ کے اس آرڈیننس کا ویلکم کرتے ہیں. ویلکم فرام مائی تبلیغ سیرت, جو آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا نے دیا ہے, اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں. اور تبلیغ سیرت کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے ہم امید کرتے ہیں کہ آنیسٹلی امپلیمنٹیشن بھی ہوگا. تو چاہے تو کیا سعودیوں کو مکے مدینے میں امامت کرنے کا حق ہے؟ تم بولو. تو اب حرمین سعودیوں کی جاگیر ہے؟ نہیں. تو پھر حرمین اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے تمام ملک مل کر کمیٹی بنائیں, ہر مسلم ملک سے ممبر لیا جائے, اور وہ کمیٹی بین الاسلامی کمیٹی ہو, اور اس کی نگرانی میں بیت المقدس بھی ہو اور حرمین بھی ہو, تاکہ جیسے بغداد میں گنبد چمک رہا ہے, جنت البقیع میں کوئی دمک رہا ہے. کیا کہنے. تو سعودیوں کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سعودیوں سے چھٹی پانے کا راستہ کیا ہے؟ امریکہ کو نکال دو, کیونکہ جب امریکہ کو مار کے ہم نکالیں گے تو جو اس کے غلام ہیں آٹومیٹک پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ امریکہ کے 2 سیاسی بچے ہیں, سیاسی 2 اولاد ہے, ایک بے کلمہ ہے, ایک با کلمہ. امریکہ کے بے کلمے لڑکے کا نام یہود ہے, اور با کلمہ فرزند کا نام سعود ہے. اسی لیے جب عربوں کو ستایا جاتا ہے تو امریکہ یہود کو استعمال کرتا ہے, اور جب اسلام کو ستایا جاتا ہے تو امریکہ سعود کو استعمال کرتا ہے. جب عربوں کو ستایا جاتا ہے تو تب یہود کا استعمال ہوتا ہے, اور جب مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے تو سعود کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے مجھے بتاؤ کہ اب ہم جب حج کرنے جائیں گے تو سعودی عربیہ میں کس کی حکومت ہے؟ اس لیے کہ اب کتنی فوج آنی چاہیے سعودی عربیہ میں, کتنی جانی چاہیے, کتنا F-16 آنا چاہیے, کتنا نہیں آنا چاہیے, کب ٹیک آف کرنا چاہیے, کب لینڈ کرنا چاہیے, یہ تو بادشاہی کے حکم سے ہوتا ہے نا, یہ تو پریزیڈنٹ ہی کے حکم سے ہوتا ہے, اور یہ امریکہ کے حکم سے ہو رہا ہے.
پوری نیوی امریکہ کے پاس ہے، بریہ امریکہ کے قبضے میں، بحریہ امریکہ کے قبضے میں، فضائیہ امریکہ کے قبضے میں، تو پریکٹیکلی امریکہ سعودی عربیہ کا بادشاہ بن گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب مجھے بتاؤ، حج کرنا زیادہ ضروری ہو گیا یا جہاد؟ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ حج عبادت بھی ہے اور باطل شکنی بھی ہے۔ ہم حجر اسود کو چومنا بھی حج سمجھتے ہیں اور شیطان کو کنکری مارنا رمی جمار کو بھی اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ اب کی حج میں ہم چومیں گے بھی اور ماریں گے بھی۔ اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ بولو، جنہیں اللہ اگر حج کے لیے لے گیا، اگر تمہیں تمہارے رسول نے بلایا تو پھر مدینے میں روزہ چوم کر کے چلے آؤ گے یا ان امریکیوں سے ٹکر لینے کی ہمت بھی رکھتے ہو؟ اور ایک بات ذرا دل سے بولنا، دباؤ میں نہیں بولنا، میں جب آل انڈیا تبلیغ سیرت کا آفس کھولوں گا تو تم دل سے بولنا، اس جذبے سے بولنا جس جذبے کو غوث اعظم سے تم نے لیا ہے، اس اسپرٹ سے بولنا جس اسپرٹ میں شہید کربلا کا لہو شامل ہے، اس کلیجے سے بولنا جس کلیجے نے امیر حمزہ کی چھاتی سے کٹ کر کلیجے کو دانتوں سے چبا چبا کر ٹکڑے ٹکڑے کی حالت میں دیکھ کر کے ہم نے اپنے کلیجے میں وہی گرمی پیدا کی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر بغداد پر حملہ ہو گیا، اگر کربلا پر گولہ گر گیا، اگر بمبارٹمنٹ نجف اشرف پر ہو گیا، اگر امریکہ نے ہوائی حملہ کیا تو تم اپنے جوانوں کا لہو بوتلوں میں بند کر کے عراق کے سپاہیوں کے جسم میں ڈالو گے کہ نہیں؟ تم بلڈ دو گے کہ نہیں؟ جو لوگ خون دینے کو تیار ہو ہاتھ اٹھائے، جو اپنا لہو، اپنے جسم کا خون، اب ہم یقین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ طیبہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن رسول کو راضی کرنا، رسول کی خوشنودی، رسول کی محبت، کہتے ہو ہم اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی سجدے سے، کسی تقوی سے یقین نہیں رکھتے کہ رسول راضی ہو جائے، ان کا کرم ہے اگر ہو جائے۔ ارے میں کیا، مفتی اعظم کیا، محدث اعظم کیا، یہ تو مجدد اعظم کو بھی سوچنا پڑا کہ رسول تک جانے کے لیے میں کسے لے جاؤں، رسول تک جانے میں میں کسے سہارا بناؤں، رسول تک جانے میں میں اپنی ذات کو کس نسبت سے معتبر بناؤں، رسول کی نگاہ میں جگہ پانے کے لیے کسے وسیلہ بناؤں، رسول کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کی مقبولیت کے لیے کس کے دامن کو پکڑ کے جاؤں، بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں زندگی ڈالنے کے لیے کس کے نام کا سہارا لوں؟ تو امام اہل سنت مجدد ملت احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدد اعظم امام احمد رضا۔ امریکیوں، اگر نشے کی حالت میں عیاشی کے بستر سے اتر کر شراب کے نشے میں، سعودیوں کی دولت کی لالچ میں اگر تم نے کربلا پہ حملہ کیا، بغداد پر حملہ کیا، تو یہ جغرافیے پر حملہ نہیں ہے، یہ رسول کے بیٹوں پر حملہ ہے۔ اور اگر سعودیوں تمہاری وجہ سے رسول کے بیٹوں کا گھر لٹ گیا تو پھر ہم سعودی بیٹوں پر زندگی تنگ کر دیں گے، ڈھونڈ آئیں گے کہ اس خاندان کا کوئی بیٹا کہاں لاپتہ ہے۔
अगर वाशिंगटन में भी मिल गया तो कसम उसकी जिसके कब्जे में हाशमी की जान है, हम उस वाशिंगटन की गलियों में अपने चाहने वालों से आग लगवा देंगे, जो अली के दर को आग लगाएंगे, जो हुसैन की चौखट को आग लगाएंगे, जो गौसे आजम के दरबार को आग लगाएंगे, जो इमाम आजम अबू हनीफा की सरकार को आग लगाएंगे। जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। बहुत खूब। इसलिए हमारा हज अब की बार जो होने वाला हज है वो सिर्फ हज सफर नहीं है, वो कलेजे और जिगर का काम है। इसलिए हम उस मुर्दा शैतान को भी मारेंगे जो 3 खड़े हैं, और जिंदा शैतानों को भी ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे। और चाहे वो वीजा दें चाहे वीजा ना दें, वीजा देना उनकी है, वो वीजा देखें, हम मुस्तफा की रजा देखें। इसलिए यह बात बिल्कुल तय है कि हम एक और बात तो नोटेबल है। मैं पूछता हूं, कश्मीर के मसले को क्या सलामती काउंसिल ने हल होने दिया? क्यूबा के मसले को, वियतनाम के मसले को, पनामा के मसले को, इजराइल के मसले को? नहीं, एक नहीं होते। हमने रूस को मनाया, चीन को समझाया, फ्रांस को बताया, बर्तानिया ने वीटो कर दिया, बात खत्म हो गई। जनरल असेंबली में जब इजराइल ने फिलिस्तीनियों का हक छीना तो अक़वाम मुत्तहिदा में 80 करारदादें मंजूर हुई, नियर अबाउट 80 करारदादें। लेकिन अमेरिका ने किसी पर अमल होने नहीं दिया, वीटो कर दिया। हम कहते हैं पूरा मुल्क हड़प कर लिया इजराइल ने, उर्दून का इलाका छीन लिया इजराइल ने, गोलान पे हमले कर दिया इजराइल ने, सहरा सीना पर हमला किया इजराइल ने, बेशुमार अरबों को मारा इजराइल ने, लेबनान में शरंगेजी की इजराइल ने, अपना फौजी हमला किया इजराइल ने। 80 करारदादें मंजूर हुई। आज बरसों गुजर गए, आज बरसों गुजर गए, मगर कोई भी पांचों के पांचों मुल्क एक होकर के इजराइल की मजम्मत नहीं करते। टीम तैयार होता है, गैर हाजिर हो जाता है, एक वीटो कर देता है। ये क्या बात है कि एक छोटे से कुवैत पर इराक ने जब कब्जा किया तो ये पांचों के पांचों एक हो गए, ये पांचों के पांचों एक हो गए। न अमेरिका वीटो कर रहा है, न रशिया वीटो कर रहा है, ये सब एक हो गए। इसका मतलब है यहूदी काफिर है और काफिर के लिए सलामती काउंसिल में हिमायत की जाएगी, उसे बचाया जाएगा। मगर इराक ने अभी एक मुल्क कम किया है, कल दूसरा कम होगा, परसों तीसरा कम होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा अरब एक ही मुल्क बन जाए, ये पूरा अरब कहीं एक मुल्क ना बन जाए। अगर पूरा अरब एक बन गया तो यहूदियत के पैर उखड़ जाएंगे, नसरानियत की जड़ें कट जाएंगी, कुफ्र के अंधेरे मिट जाएंगे, नूर की रोशनी फैल जाएगी। इसलिए हम अरबों को एक नहीं होने देंगे, और कुवैत के नाम पर ये 2 को एक नहीं होने दे रहे हैं। हमारी तो दिली तमन्ना ये है कि बगदाद ही की हुकूमत में कुवैत भी रहे, इसी में दुबई भी रहे, इसी में मस्कत भी रहे, इसी में बहरैन भी रहे, इसी में अबू धाबी भी रहे, इसी में सऊदिया भी रहे, इसी में सीरिया भी रहे, इसी में मिस्र भी रहे। जैसे खलीफा अब्दुल मजीद के जमाने में अरब और अजम एक ताकत बन गए थे, ऐसे ही सद्दाम हुसैन के जमाने में पूरा अरब एक मुल्क बन जाए और सारा अजम उसकी ताकत बन जाए, सारी ताकत बन जाए। मेरे दोस्तों, यही हमारी दिली ख्वाहिश है। इसलिए सलामती काउंसिल, ये 5 मेंबर हैं जो परमानेंट हैं, और जानते हो सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मेंबर 15 हैं। 15 मेंबर पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 15 मेंबर 15 मुल्कों के होते हैं, और दुनिया 15 मुल्कों की नहीं है। 15 मुल्क से ज्यादा तो अरब हैं। तो ये जब दुनिया सैकड़ों मुल्क हो तो 15 मुल्क माइनॉरिटी है, और दुनिया जो है वो मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी से नहीं होगा। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल को हमेशा के लिए चार्टर से निकाल दिया जाए, और सिर्फ जनरल असेंबली हो, हर मुल्क मेंबर हो, और कसरत राय से फैसले हो, ताकि
تاکہ پوری دنیا میں ویسے ہی جمہوریت رہے جیسے بھارت میں جمہوریت پل رہی ہے، جیسے ہمارے ملک میں جمہوریت کی شاخیں مضبوط ہیں کہ جس کے ساتھ کثرت رائے ہو اسی کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ سلامتی کونسل کو توڑ کر ایک جمہوری ادارہ بنایا جائے کہ نہیں؟ آپ کو یہ جو انگریزی میں پڑھی گئی قراردادیں، یہ 6 قرارداد یہاں کے یہ جو 50,000 سے 60,000 اللہ جانے، میرے پاس تو کوئی معافی نہیں ہے، یہ پورا ہاؤ مینی آڈینس کتنے پبلک ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ جتنے ہزاروں ہزار لوگ آئے ہیں یہ 6 تجویزوں سے جنہیں اتفاق ہو، جو تبلیغ سیرت کے پیش کردہ ہے ان 6 تجویزوں سے متفق ہوں وہ ہاتھ اٹھاویں۔ اور نیچے کیجیے ہاتھ۔ اور جو یہ چاہتے ہو کہ امریکہ کی دادا گیری چلے، یو این او کو جو اس نے اپنی رکھیل بنا لیا جیسا چاہتا ہے موڑ دیتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے، تو ان لوگوں اس کے خلاف جو لوگ ہوں وہ ہاتھ اٹھاؤں۔ خلاف جو لوگ 3-4 آدمی ہے، معلوم ہوا کہ 3-4 آدمی بھیجے گئے، مگر میرے دوست ایک بات صحیح ہے، یہ ہاتھ اٹھانے کی عادت پہ اٹھایا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم سوچ سمجھ کر حلف اٹھاؤ کہ اگر امریکہ نے عراق پر اٹیک کیا تو بغداد خطرے میں ہے کہ نہیں؟ کربلا خطرے میں ہے، نجف اشرف خطرے میں ہے، مکہ مدینہ خطرے میں ہے، اصحاب کی مزار خطرے میں ہے، انبیاء کی قبور خطرے میں ہے، امریکہ کے کمپارٹمنٹ نے ان تمام کو خطرے میں ڈالا کہ نہیں؟ اور اگر ڈال دیا تو تم کیا کرو گے؟ ہاں، ہماری عوام جہاد کے لیے تیار ہے۔ وآخر دعوانا